بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں واقعہ معراج کے متعلق بات کریں گے کہ واقعہ معراج کون سے تاریخ پر پیش آیا اور کون سے اور کیسے آیا۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طائف سے واپسی کے بعد حق جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سبع سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائے، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، اس کے تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کون سی تاریخ پر پیش آیا۔ بہت سے اقوال کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی، جو 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینہ میں ہوئی، اور وہ مہینہ رجب کی 27ویں شب میں واقع ہوئی پیش آیا۔ تو محترم دوست، واقعہ کی خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور جب چھت سے جبرائیل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے، اور وہاں جا کر ہاتھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل امین اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر زمزم پر لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی لگائی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوراق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بوراق لایا گیا۔ بوراق ایک بہشتی جانور ہے کا نام ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئی تو شوخی کرنے لگے۔ جبرائیل امین نے کہا، اے بوراق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیرے پشت پر آج تک حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ بوراق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین و میکائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئی اور ایک اور زمین پر پہنچی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ علیہ السلام کے قریب نماز پڑھی، جہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچی۔ جبرائیل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو محترم دوستو، اس سفر میں کچھ عجائبات اور کچھ واقعات تھے۔ وہ یہ تھے کہ حضور علیہ السلام بوراق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، آگے چلیں اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، آگے چلیں۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئے ہیں جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئی نماز پڑھ رہے تھے۔
نیز راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے قوم پر گزرا ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخن سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔